اس عمل کی دو خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے خوبصورت بیوی دے، اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ بیوی بھی دے، اللہ رب العزت مجھے مال بھی دے، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے وظائف میں بے پناہ طاقت رکھی ہے، اور وظائف کیا ہیں؟ اللہ کے وہ محبوب ترین الفاظ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں، صحابہ کے پسندیدہ ہے، اولیاء اللہ کے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ اور یہی وظائف، یہی الفاظ جب آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں سفارشی بن کر آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ تو وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگنا، یہ براہ راست اللہ کے خزانوں سے مدد اٹھانا ہے، مدد لینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس عادت پر انتہائی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ بغیر کسی واسطے کے مجھ سے مانگتا ہے۔ بہرحال آج کا جو عمل ہے وہ انتہائی مجرب اور زبردست عمل ہے۔ اس عمل کی دو خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے خوبصورت بیوی دے، اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ بیوی بھی دے، اللہ رب العزت مجھے مال بھی دے، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فرعون کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جو فرعونی لشکر تھا، جو فرعونی تھے، انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیلیوں کو چونکہ فرعون اور اس کے حکمران طبقہ جتنا بھی تھا، وہ انہیں اپنے غلام رکھتا، ان پہ ظلم کرتا، ان پہ تشدد کرتا، ان کے بچوں کو قتل کرتا۔ تو ایک مرتبہ بازار میں ایسے ہوا کہ ایک قبطی نے ایک بنی اسرائیلی پہ ظلم کرنا شروع کیا، تشدد کرنا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس قبطی کو ایک مکہ رسید کیا، اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب جب فرعون اور اس کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ موسیٰ جسے ہم نے پالا ہے وہ ہماری ہی خاندان کے فرد کو قتل کر رہا ہے، تو فرعون اور اس کے حکمران طبقے نے موسیٰ علیہ السلام کے وارنٹ جاری کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے، شہر سے نکل آئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام صحرا میں آئے، دور دور تک آبادی کے نشانات نہیں، دور دور تک پانی یا درخت یا زندگی کے کچھ نشان ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں آبادیاں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ایک چھوٹی سی دعا جاری فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ تو مجھے مال کیوں نہیں دیتا، خیر کیوں نہیں دیتا تاکہ میری پریشانی حل ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے رہے،
آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو نوجوان لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رش ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب وہ لڑکیاں گھر گئیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں آئے۔ اب اس دعا کی برکت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی دی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور دوسرا اس ٹائم سب سے بہترین مال، قیمتی مال جو تھا وہ بھیڑ بکریاں تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیڑ بکریاں بھی تھی۔ تو اس چھوٹی سی آیت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے دو کمالات، ایک خوبصورت بیوی، ایک حلال مال۔ اب یہ دعا کس کی زبان پر جاری ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ اب کدھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ؟ تو وہ دعا اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس امت کو یہ دعا ایک تحفے کے طور پر دی گئی ہے، پلاننگ کر کے، یہ نہیں کہ اتفاقاً یہ دعا قرآن میں آئی، بلکہ اس برکت والی دعا کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ دعا اس امت کو بتائی گئی۔ تو عمل انتہائی آسان ہے۔ عمل کی طرف جانے سے میں پہلے اتنا بتاؤں، اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، لیکن ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ضرور لکھ دیا کریں، تاکہ قیامت تک میں اور آپ قبر میں رہیں اور یہ نور جو ہے اس کا ہم پہ برستا رہے۔ تو عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ اول آخر درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر یہ دعا کر لیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ مل لیں، پورے بدن پہ مل لیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں بے پناہ طاقت رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔